بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل سندھ کے ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز میں ایک ہر جماعت کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ ہر جماعت پیر صاحب پاگارہ کی جماعت ہے اور اس وقت پاکستان میں افواج پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی سرحد پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور یہ سندھ میں ظاہر ہے ایک طاقتور جماعت کے طور پر موجود ہے، لیکن یہ کمزوروں پر کبھی بھی انہوں نے اپنی زور آزمائی نہیں کیے، اور ان کے اوپر اگر ٹینک بھی چڑھ جائے تو پیر صاحب پاگارہ کے حکم کے بغیر ان کا ریئیکشن نہیں آتا۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مورو شہر سے جو ہے کہ کوئی 10 کلومیٹر باہر ایک گاؤں ہے مسر جیواہ، اس گاؤں میں پیپلز پارٹی کے سابق وزیر محترم ضیاء الحسن لنجار صاحب، جو ابھی مورو سے الیکشن لڑے تھے 2018 میں، تو وہ الیکشن وہاں سے ہار گئے تھے، تو اس کو تجربہ ہے کہ الیکشن تو ہار گیا ہے تو وہ الیکشن جیتے کیسے۔ تو یہ اس نے کیونکہ پورے علاقے میں پورے حلقے میں اس نے لوگوں کو اپنی پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کے لیے وہ زور آزمائی کرتے رہتے ہیں، پولیس کے زور پر، مختلف جو ہے کہ ڈنڈا بردار سورسز کے ذریعے، تاکہ وہ چاہتا ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہو تو وہ ذرا سکسیسفل ہو، اس کے لیے اس کو محنت کم کرنی پڑے۔ وہاں پر ڈاہری قبیلہ رہتا ہے، ڈاہری قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ جو ہے کہ ہر جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے مرحوم غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر اس کو پروگرام تھا، اس کے لیے وہ وہاں جا رہے تھے، تو وہ نوجوان بچے آپس میں کچھ الجھ پڑے، کیونکہ وہ جماعت کے لوگ ہیں، ہر جماعت کے، تو بہرحال بچا ہو گیا، اور ضیاء الحسن لنجار صاحب جلسہ گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض رکھ رہا ہوں۔ لیکن وہ 2 مہینے کے بعد جب ضیاء الحسن لنجار صاحب نے وہ جلسہ کر چلے تو گئے، لیکن وہ ہر جماعت کے لیے بہت ہی بڑا عذاب بن گیا ہے۔ وہ دن، وہ آج کا دن، جب یہ میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس دن تک ہر جماعت کے لوگوں کے لیے وہ دن خالی نہیں ہے جب پولیس کی کاہ نہیں ہوتی، پولیس کے حملہ نہیں ہوتے۔ پولیس فجر کے ٹائم پر یہ ہر جماعت کے جو لوگ ہیں، بزرگ، عورتیں، یہ بڑے عبادت گزار ہیں، یہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے، فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ایک ہر پر جو ہے کہ 5 FIR ہیں، ATC کے کیس ہیں، اور منشات کے کیس ہیں، کسی کے اوپر کلاشن کوف ٹھوکی جاتی ہے، اور وہ جیلوں میں ہیں، ایک ایک بندے کے اوپر 5 FIR بھی ہیں۔ یہ سندھ میں ہو رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے حکومت کے کارنامے ہیں۔ کل یہ ہوا ہے کہ کل صبح 5 بجے، تقریباً 4:30-5 بجے کا ٹائم تھا، فجر کا وقت تھا، ہر جماعت کے جو مستورات ہیں، مرد ہیں، عبادت میں مشغول تھے، بچے سوئے ہوئے تھے۔ پولیس کی ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کی پولیس 40 موبائلوں میں چڑھ کر وردی اور بغیر وردی میں وہ ان کے گھروں میں داخل ہوئے ہیں۔ آہو کبا شروع ہو گئی، نیند سے جو لوگ اٹھے انہوں نے کہا کہ ڈاکو پہنچ گئے ہیں، اور یوں لڑائی ہو گئی۔ ظاہر ہے ہر جماعت ہے، وہ ان کے پاس ایک دلی پاور ہوتا ہے، تو وہ ڈر اور خوف، وہ جس نے برطانیہ کی فوج کو شکست دی، برطانیہ کے سرکار کو جو وہ جماعت لڑی، تو وہ سندھ پولیس تو کیا حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لگتے، وہ پیسفل جماعت ہے بہت ہی۔ سندھ میں بڑی امن پسند یہ جماعت ہے، اور پھر ان کے مرشد بھی پیر صاحب پاگارہ بھی ظاہر ہے وہ بھی امن کے داعی ہے۔ عزیزان من، ان کے اوپر پولیس ایسے کڑکی کہ جیسے برطانیہ کی فوجیں کڑکی تھی ان کے اوپر، اور 40 لوگ انہوں نے اٹھائے، ان کو مارا،
15 عورتوں کے سر پھاڑ دیے. 15 عورتیں جو ہیں حر جماعت کی وہ لہو لہان تھی. وہ ان کا بہت سارا سونا لوٹا گیا، ان کا مال مویشی اٹھایا گیا، ان کے جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، چارپائیاں ہیں، بیڈ ہیں، وہ توڑی گئیں. ان کی جو ہے کہ وہ سولر کی پلیٹیں توڑی گئیں، ان کے پانی کے بور موٹر توڑے گئے. کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے. پیسے ان کے اٹھائے گئے اور ان کے گھروں پر فائرنگ ہوتی رہی. اور پورا علاقہ جو تھا وہ ایک جو ہے کہ کوہرام مچا ہوا تھا. اور مطلب کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہندوستان کی فوج کڑکی ہے، کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کہ پہلا حملہ اور اٹیک جو ہے وہ حر جماعت پر ہوا ہے. یہ صورتحال تھی. کوئی پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا ہے. مجھے نہیں پتہ، میں دیکھتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں، کیونکہ ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کی جو پولیس ہے، پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، وہ اس نے حر جماعت کو جو ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے. میں نے جب کل خلیفہ عبدالسلام سے موقف لیا تو خلیفہ عبدالسلام کے حوصلے تو بلند تھے لیکن وہ بہت تکلیف میں تھے، بہت دکھ میں تھے. میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر حر جماعت کو کوئی پیر صاحب پاگارے کا کوئی حکم ہو جائے، کوئی اشارہ مل جائے تو یہاں پر تو خون کی ندیاں بہیں گی. اور پیپلز پارٹی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی حر جماعت سے جنگ کے لیے. حر جماعت تو پیسفل جماعت ہے، لیکن اگر کوئی برداشت کی حدیں اگر پار ہو گئیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا سندھ کے اندر. یہ اسٹیبلشمنٹ اور ادارے کیوں نہیں نوٹس لے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا جو ہے کہ اتنی بڑی بربریت کا. پیر صاحب پاگارا کی جو خاموشی ہے ظاہر ہے وہ اتنی بڑی ذمہ وار جماعت کے جو ہے کہ وہ پیشوا ہے، روحانی پیشوا ہیں، وہ اتنا حکم تو ایسے جاری نہیں کریں گے. لیکن حر جماعت کی عورتوں کی جو ہے کہ عزتوں اور ان کی جو ہے چادر اور چودیواری کا جو ہے تقدس پامال ہوا ہے، عورتوں کے سر پھاڑے گئے ہیں. یہ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ آگے حر جماعت ہے. اور ووٹ نہ دینے کی سزا ہے، پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دینے کی سزا جو ہے کہ اس صورت میں مل رہی ہے سندھ میں. یہ تو حر جماعت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ عام لوگ بیچارے سارے پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، خاص بھی چلے گئے ہیں. بڑی کرپشن کی ایک بہت بڑی یہاں پر تاریخ رقم ہو رہی ہے تو سارے لوگوں کے ہاتھ تو اس کرپشن کی گنگا میں جو ہے کہ ساروں نے نہایا ہوا ہے تو سارے لوگ جو ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے ہیں. میں نے ضیاء الحسن لنجار صاحب کو جو وہاں سے ایم پی رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی میں، پیپلز پارٹی کے سابق قانون کے وزیر ہیں، یہ قانون کے وزیر کے کام ہے. میں نے اس سے تقریباً کوئی 2 دفعہ میں نے اس کو میسیج بھی کیا کہ آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. میرا وہ نمبر نہیں ریسیو کیا انہوں نے، میرا فون اٹینڈ نہیں کیا انہوں نے، میرے میسیج کا کوئی رپلائی نہیں دیا. میں نے پولیس کے ترجمان سے بات کرنے کی کوشش کی، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور حر جماعت کے لوگ ہاسپیٹلوں میں پڑے ہیں، کچھ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے اوپر ATC کے کیس ہے. اتنی بڑی بربریت ہو رہی ہے. ڈرو اس دن سے جب حر جماعت نے ہتھیار اٹھا لیے تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں کیا ہوگا. اس کو ریئیکشن کو روکنا پھر پاکستان کے فوج کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا، پھر یہاں پر بڑی جنگ ہوگی. اس کو روکنا آصف علی زرداری صاحب افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو انصاف کا، قانون کا بول بالا ہونا چاہیے. یہ عدالتیں ہیں کہ تھوڑا بہت انصاف مل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ATC کے کیس داخل ہو رہے ہیں، دہشت گردی کے کیس ہو رہے ہیں ان کے اوپر. کیا ہو رہا ہے؟ میں جب یہ دیکھتا ہوں پیپلز پارٹی کی لا قانونیت والی جو بادشاہت ہے، اس نے تو بربادی کر دی ہے سندھ کے اندر. PTI کی حکومت کے ساتھ مل کر جزائر بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بیچے ہیں. پیپلز پارٹی PTI کی حکومت کے ساتھ بیچ کر سندھ کے وسیلے بیچ رہے ہیں، کہہ رہے ہم نے نہیں بیچے. کرپشن کر رہے کہ ہم نے نہیں کیے. ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہم نے نہیں کیے ہیں. پورا سندھ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کو دے دیا، پورا سندھ لینڈ مافیا کے حوالے، کہہ رہے ہم نہیں کر رہے.
تو بہر یہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اور جماعت کے ساتھ اس کا حساب ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اتنا کچھ کرے اور جماعت کے اوپر ظلم جتنا برداشت کر سکے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر FIRs ہیں، سونا لوٹا گیا ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوا ہے، یہ کون بھر کر دے گا؟ اور جماعت تو برداشت کر لے گی، انہوں نے برطانیہ کی ٹینکیں بھی برداشت کی، انہوں نے برطانیہ کے فوج کے بربریت کے ظلم اور مظالم بھی برداشت کر دیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کل کو برداشت کر سکیں۔ پیر صاحب پاگارا کی تو کھیرپور میں الیکشن میں 18 لوگ مر گئے تھے، انہوں نے تو برداشت کر لیا، وہ اتنے امن پسند اور پرامن اور صابرین ہیں، لیکن یہ برداشت کرے بات ان کی ہے، کل کو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اتنا ظلم کرو کہ جتنا برداشت کر سکو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔